اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونادا اصحاب النار اور پکاریں گے دوزخ والے اصحاب الجنہ جنتی لوگوں کو ان افیدو یہ کہ ڈالو ہم پر ان افیدو علینا یہ کہ ڈالو ہم پر من الماء کچھ پانی او مما یا اس سے رزقکم اللہ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا قالو وہ کہیں گے ان اللہ بے شک اللہ تعالی حرمہما حرام کر دیا اسے علی الکافرین کافروں پر وہ کہیں گے اللہ نے اسے کافروں پر حرام کر دیا ہے۔ یہ ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 50۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کا فہم نصیب فرمائے، سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور عمل کرنے کی بھی سعادت نصیب فرمائے۔ یہاں پر اس آیت میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، تو اب چونکہ یہ دونوں جنت اور جہنم دونوں آمنے سامنے ہیں، دونوں آمنے سامنے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جنت اور جہنم کو آمنے سامنے کیوں رکھا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنتی جہنمیوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم نے دنیا میں تیرا کہنا مان کر آج تیرے کرم کے صدقے ہم جنت میں ہیں، آج ہم تیرے کرم کے طفیل جنت میں ہیں، ورنہ ہم بھی انہی کے ساتھ دوزخ میں جل رہے ہوتے۔ یا اللہ یہ تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے کہ آج ہم جنت میں ہیں اور جنت کی نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اور دوزخی جنت والوں کو دیکھ کر پچھتا رہے ہوں گے، دوزخی جنت والوں کو دیکھ کر پچھتا رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کاش ہم نے دنیا میں اللہ کا کہنا مانا ہوتا، رسول کی اطاعت کی ہوتی، قرآن کو سمجھا اور پڑھا اور اس پر عمل کیا ہوتا، کاش ہم نے دنیا میں رہ کر اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیا ہوتا تو آج ہم اس دوزخ میں نہ جل رہے ہوتے، اور ہم بھی اللہ رب العالمین کے کرم سے آج اگر ہم دنیا میں اللہ کو مانتے، اطاعت کرتے تو آج ہم بھی جنت میں ہوتے۔ تو یہ جنت اور جہنم کو آمنے سامنے اسی لیے رکھا گیا کہ جنتی اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، جہنمی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلتے رہیں اور حسرت کرتے رہیں کہ کاش ہم بھی اللہ کے فرما بردار ہوتے۔ اب جب وہ دوزخی جو ہیں دوزخ سے جنت والوں کو پکاریں گے، جب پیاس کا شدید غلبہ ہوگا، جب پیاس کی شدت ہوگی، جب جنتیوں کو اللہ کی نعمتیں کھاتے ہوئے دیکھیں گے، پانی پیتے ہوئے دیکھیں گے، پانی کی بھی اللہ رب العالمین نے جو جنت میں قسمیں ہیں، اگر آپ سورہ محمد پڑھیں تو اس میں اللہ رب العالمین نے جنتی لوگوں کو جو پانی عطا فرمایا ہے اس کی قسمیں بھی بیان فرمائی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جنتیوں کو پکار کر کہیں گے کہ ان افیدوا علینا من الماء، ہم پر کچھ پانی ڈالو، ہمیں کچھ پانی دو کہ ہم پیاس سے مر رہے ہیں، ہمیں پیاس کی شدت نے مار ڈالا ہے، ادھر جہنم کی آگ ہے، ادھر پیاس کی شدت ہے، کیونکہ وہاں پر موت تو ہوگی نہیں۔ بات ذہن میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ موت کا تصور صرف دنیا کے اندر ہے، جب بندہ مر جاتا ہے ایک بار، مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو پھر یہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، پھر یہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے کہ اگر کوئی جہنم میں گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ معاف فرمائے اور اللہ ہم سب کو پناہ نصیب فرمائے، اگر کوئی جہنم میں گیا تو ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ جہنم میں ہے،
اور اگر کوئی جنت میں گیا تو ہم فیہا خالدون، اس کے لیے بھی فرمایا کہ وہ بھی ہمیشہ جنت میں رہے گا، وہاں پر موت نہیں آئے گی، وہاں پہ ان کو موت، نہ دوزخیوں کو موت آئے گی اور نہ ہی جنتیوں کو موت آئے گی۔ تو پھر وہ جنتیوں کو دوزخی پکار کر کہیں گے کہ ہمیں کچھ پانی دو، یا وہ جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے، کھانے کی جو چیزیں دی ہیں، ہمیں بھی کچھ دے دو، ہمیں بھی وہ نعمتیں دے دو، ہمیں بھی وہ پانی، ہمیں بھی وہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی جو ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے والی نعمتیں ہیں، ہمیں بھی ان میں سے دے دو۔ تو جنتی ان کو ایک جواب دیں گے، جنتی ان کو کن کو جواب دیں گے؟ دوزخیوں کو۔ کیا کہیں گے؟ قالوا، وہ کہیں گے ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرمہما علی الکافرین، اللہ رب العالمین نے جنت کی نعمتیں کافروں پر حرام کر دی ہیں، اللہ نے جنت کی نعمتوں کو کافروں پر حرام کر دیا ہے، تو اس لیے ہم تمہیں یہ نعمتیں نہیں دے سکتے۔ دیکھیے آج دنیا کے اندر مومن جو اللہ کو ماننے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اسے رزق دیا ہے تو اس کو اللہ نے ایک طریقہ سمجھایا، رسول نے ایک تربیت کی کہ جو رزق اللہ نے تجھے دیا ہے، اس رزق کے اندر صرف تیرا حصہ نہیں ہے کہ جو تجھے ملا ہے وہ تو یہ سمجھے کہ سب کچھ میرا ہے، میں کسی کو دوں نہیں۔ اس تیرے رزق میں تیرے ماں باپ کا بھی حصہ ہے، تیری بہن بھائیوں کا بھی حصہ ہے، تیرے رشتہ داروں کا بھی حصہ ہے، غرباء کا، مساکین کا، یتیموں کا، باقی دیگر دنیا کے ضرورت مندوں کا بھی حصہ اللہ نے تیری روزی میں رکھا ہے۔ اگر تجھے اللہ نے روزی میں برکت دی ہے تو ان کو بانٹ، اپنے بہن بھائیوں میں بانٹ، اپنے ماں باپ پر خرچ کر، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کر، غریبوں مسکینوں کو اپنے ہاتھوں سے ان کو دے۔ یہ جب تو تقسیم کرے گا، جب یہ بانٹے گا تو اللہ رب العالمین تیری روزی میں بھی برکت نصیب فرمائے گا، اور اس کا بدلہ تجھے آخرت کے اندر 70 گنا اور بڑھا کر اللہ تعالیٰ تجھے نعمتیں دے گا۔ تو جو مسلمان خیرات کرتا رہتا ہے، صدقہ کرتا رہتا ہے، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرتا رہتا ہے، اس کے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ کھلا رکھتا ہے، اس کے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ کھلا رکھتا ہے۔ تو وہ کھلے ہاتھ والا جس نے اپنے ہاتھ کو بند نہیں کیا ہوا، اپنی چیزوں کو چھپا چھپا کر نہیں رکھا ہوا، بلکہ اپنی چیزوں کو لوگوں کے لیے جو ہے وقف کر دیا ہے، لوگوں کو تقسیم کر رہا ہے، خود بھی کھا رہا ہے، اور اسی اب اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کے راستے پہ بھی خرچ کر رہا ہے، تو دنیا میں بھی اس نے خرچ کیا تو بدلہ کیا ملا؟ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں جگہ نصیب فرمائی۔ تو جو کافر ہے وہ خود اپنا سب کچھ، اپنا بینک بیلنس سمیٹ کر رکھتا ہے، جو کنجوس قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ سمیٹ کر رکھتے ہیں، کسی کو کچھ دکھاتے نہیں ہیں، کسی کو کچھ دیتے نہیں ہیں، چھپا چھپا کر رکھتے ہیں، نہ اپنے بھائیوں کو دیتے ہیں، نہ رشتہ داروں کو دیتے ہیں، نہ ماں باپ پہ خرچ کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ کسی غریب مسکین پر بھی خرچ نہیں کرتے۔ تو جب وہ یہاں دنیا میں خرچ نہیں کرتے، اللہ اور اس کے رسول کی چونکہ اطاعت کرتے نہیں ہیں، فرما برداری کرتے نہیں ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے نہیں ہیں، اس لیے وہ دولت پر سانپ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ دوزخ میں جب جل رہے ہوں گے تو اب انہیں دوزخ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی سہولت عطا نہیں کرے گا۔ وہ جنتیوں کو دیکھ کر صرف پچھتائیں گے، حسرت بھری ٹھنڈی اور سرد آہیں بھریں گے، کاش ہم نے رسول کی بات مانی ہوتی، کاش ہم نے قرآن کی بات مانی ہوتی، کاش ہم نے اصحاب رسول کی بات کو سن لیا ہوتا، کاش علماء کی بات کو سن لیا ہوتا، جو علماء ہمیں درس دیتے رہے ہم ان کی بات کو مان لیتے، اللہ کو وحدہ لا شریک مان لیتے، کاش میں نے کافر کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش میں نے کافروں کے ساتھ سنگت نہ رکھی ہوتی، کاش میں ان کی باتوں میں نہ آیا ہوتا۔ اب جب یہ ساری دنیا کی زندگی بسر کرنے کے بعد جب وہ جہنم میں جلیں گے تو اس وقت کو کہیں گے کاش آج میں مٹی ہو گیا ہوتا، میں مر چکا ہوتا، مجھے یہ عذاب برداشت نہ کرنا پڑتا۔ تو وہ حسرت بھری اور ٹھنڈی اور سرد آہیں بھرنے سے بہتر ہے، توجہ ہے نا، وہ سرد آہیں، ٹھنڈی آہیں، حسرت بھری آہیں بھرنے سے بہتر ہے کہ آج اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا لیں، اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں، اللہ کی بارگاہ کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں، اور جھولی پھیلا کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، استغفار کریں۔ آج اللہ کرم فرما دے گا، ہماری خطائیں ہوں گی تو اللہ معاف فرما دے گا، اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت بھی نصیب فرما دے گا۔ اللہ ہم سب کے عزیزوں کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔